اب جس کو حوریں اچھی نہیں لگتی وہ کہتے ہیں خدا حوروں کا تذکرہ کیوں کر رہا ہے؟ تو تم بتا دو بھائی پھر آخرت میں بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ جب بھی دنیا میں کسی کے پاس پیسہ آتا ہے وہ چاہتا ہے نا میرا گھر اچھا ہو، میری بیوی اچھی ہو، میری سواری اچھی ہو، یہی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ یہ تو نیچرل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی جنت میں اپنے نیک بندوں کے لیے لباس اچھا رکھا۔ قرآن کہتے ہیں ریشمی لباس ان کو پہنائے جائیں گے، اور مردوں کے لیے زیور دنیا میں حرام ہے، جنت میں حرام نہیں ہے، سونے کے زیور اور چاندی کے زیور ان کو پہنائے جائیں گے، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی۔ اور قرآن کہتا ہے ان کو محلات دیے جائیں گے اور ایسے باغات دیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ایسی حوریں دی جائیں گی کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسی خوبصورت جیسے کسی نے بنا کے ان کو چھپا دیا ہو۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور اس جنتی سے پہلے نہ کسی انسان نے ان کو چھوا ہوگا نہ کسی جن نے اس کو چھوا ہوگا۔ مقصورات فی الخیام، ہم نے خیمے میں اس جنتی کے لیے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ تو بھائی ہم تو اس جنت کے لالچی ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اللہ ہمیں یہ جنت مل جائے۔ اور جو سیکولر اور لبرل لوگ اس جنت کا مذاق اڑاتے ہیں وہ ہے ٹھرکی۔ کیوں وہ مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ وہ دنیا میں حلال و حرام کی فکر کیے بغیر عورت کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اپنے آپ کو اس جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم کرتے ہیں۔ تو ٹھرکی وہ ہوا جو جنت کا متلاشی ہے، یا ٹھرکی وہ ہے جو اتنی بڑی نعمت کو ناپاک محبت، ناپاک عشق اور غلیظ کاموں کے پیچھے ضائع کر دے؟ دیکھو ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے، گندا سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے اس کے سامنے، کوئی اسے کہہ رہا ہے کہ گھر میں کچن میں کباب تیار ہو رہے ہیں، آدھے گھنٹے میں تیار ہو کے آ جائیں گے، شامی کباب ہے، چپلی کباب ہے، اسپیشل پشاور سے منگوائے ہیں تیرے لیے ہم نے، تھوڑا سا صبر کر لے۔ ٹھرکی صبر کرے گا؟ ٹھرکی کہے گا وہ سڑا ہوا کیڑوں والا گوشت میں کھا رہا ہوں، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ اب جو دوسرا صبر کر رہا ہے کہ یار حلال پاکیزہ گوشت صحیح طرح سے اسلامی طریقے سے ذبح کیا ہوا، اللہ کا نام لے کے اور گھر میں پک رہا ہے، اور پشاور سے آیا ہوا چپلی کباب، کوئی پاگل ہوگا جو چھوڑے گا؟ کیا خیال ہے؟ تو چپلی کباب بن رہا ہے، وہ کیا کہے گا یار جہاں اتنا صبر کیا آدھا گھنٹہ اور صبر کر دو، اس سڑے ہوئے گوشت سے تو بہتر ہے نا۔ تو ٹھرکی وہ ہے جو اس حلال پاکیزہ اور لذیذ کو چھوڑ کر گند میں منہ مار رہا ہے۔ تو ٹھرکی وہ نہیں ہے جو جنت کی لالچ میں روزے رکھتے ہیں، جو جنت کی لالچ میں نظر کی حفاظت کرتے ہیں، جو جنت کی لالچ میں سود سے بچتے ہیں، جو جنت کی لالچ میں نماز پڑھتے ہیں، جو جنت کی لالچ میں روزے رکھتے ہیں، جو جنت کی لالچ میں برائیوں سے خود بھی بچتے ہیں، دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھرکی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی جنت کی نعمتیں سن کے بھی منہ کہاں مار رہے ہیں؟ گند میں، زنا کی طرف جا رہے ہیں، بد نظری کی طرف جا رہے ہیں، حرام کاریوں کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور جنتی جو ہے، اور جو کہتے ہیں نا کہ جو حوروں کی لالچ دلا کر مذہب نے موٹیویٹ کیا ہے، اور یہ جو ہے اس طرح کی مذہب باتیں کرتا ہے، تو مذہب اس موٹیویشن کے ذریعے حرام پر پابندیاں لگاتا ہے، اور آپ جنت کا انکار کر کے ہومو سیکسولیٹی کو سوسائٹی میں کیا کر رہے ہو؟ فروغ دے رہے ہو۔ جو کام جانور نہیں کرتے نا اس کام کو پروموٹ کر رہے ہو آپ، جو جانور جو کام نہیں کرتے۔ تو اس لیے خوش قسمت لوگ وہ ہیں جو اللہ کی ان نعمتوں سے خوش ہوتے ہیں اور اس جنت کی طلب میں کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ہمارے کچھ نیک بندے ایسے ہیں جن کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، رات کی نیند قربان کر کے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکارتے ہیں جہنم کے خوف سے اور جنت کی امیدوں سے کہ اے اللہ اس جنت سے ہمیں محروم نہ کرنا جس جنت کے نقشے تو نے اپنی کتاب میں کھینچے ہیں۔ اور جنت کا اللہ نے تورات میں بھی تذکرہ کیا، آج بائبل اٹھا کے دیکھو اس میں بھی جنت بالکل اسی انداز سے بیان کی گئی جس انداز سے قرآن میں۔ جتنی آسمانی کتابیں ہیں نا ان میں جنت کو بھی اسی ایک ہی انداز سے بیان کیا گیا ہے اور جہنم کو بھی اسی انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی جنت کا وہی نقشہ کھینچ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی، داؤد علیہ السلام بھی، سلیمان علیہ السلام بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جہنم کی وہی ہولناکیاں بیان کر رہے ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے، جو عیسیٰ ابن مریم بیان کر رہے ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ تو بھائی یہ اتنے سارے پیغمبر اور اتنی ساری انسانیت غلط بات پہ جمع نہیں ہو سکتی، اور پھر قرآن دلائل بھی تو دے رہا ہے کہ اگر یہ جنت جہنم نہیں ہے اس کا مطلب نیک لوگوں کو بدلہ نہیں ملے گا اور برے لوگوں کو سزا نہیں ملے گی۔ تو یہ الزام کس پہ جا رہا ہے؟ خدا پہ جا رہا ہے کہ اس نے بنا کے چھوڑ دیا کہ جو چاہے کرتے پھرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج ان لوگوں کو جب کوئی پیکج دے دیا جائے نا کہ یہ ہوگا تو آپ کا بحریہ ٹاؤن میں ایک بنگلہ دے دیں گے ہم آپ، تو دیکھو پھر ان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ قارون جب اپنے خزانوں کے ساتھ نکلا، بڑے خزانے تھے اس کے، تو شو مار رہا تھا وہ، آج کل شو بھی بہت ماری جا رہی ہے دولت کی، تو اس کو لوگوں نے کیا کہا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش ہمیں بھی ایسی دولت ملی ہوتی۔ تو قرآن کہہ رہے ہیں تھوڑے سے جو اہل علم تھے نا انہوں نے کیا کہا؟ ویلکم، تم تباہ ہو جاؤ، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، یہ رش کرنے کی چیز نہیں ہے، جو اللہ نیک لوگوں کو بدلہ دے گا نا وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پیسہ مت کماؤ،
पैसे वालों को देखकर हसरतें करना छोड़ दो। कमाओ पैसा भाई, किसने मना किया है? हसरत ना करो, पैसे वाले को खुशकिस्मत मत समझो। ठीक है जी, कुछ नेमतें वो ज्यादा इस्तेमाल कर लेता है, आप नहीं इस्तेमाल कर पाते, तो सफर में किसी का सफर अच्छा कट जाता है, किसी का पायदान पे लटक के कट जाता है। इससे ज्यादा पैसे की वैल्यू नहीं है। लोग कहते हैं ना, ये मौलवी लोग बोलते हैं पैसा कुछ नहीं होता, तो कमाते क्यों हैं? भाई हर आदमी चाहता है सफर अच्छा गुजर जाए, तो मौलवी भी चाहते हैं सफर क्या हो, अच्छा गुजर जाए। ना गुजरे तो टेंशन नहीं लेते, आप टेंशन ले भी रहे हो और दूसरों को दे भी रहे हो। हम कहते हैं पैसा मिल जाए बहुत अच्छी बात है भाई, कमाओ, नहीं मिले तो टेंशन लेने का नहीं है। सफर है, एयर कंडीशन में बैठ के भी गुजर जाता है और दरवाजों पे लटक के भी गुजर जाता है। मंजिल अच्छी होनी चाहिए। एक वो शख्स है जिसको फांसी के फंदे पे लेके, पेशावर में ना किसी को फांसी के फंदे पे लटकाना है, आपने गवर्नमेंट ने फैसला किया पेशावर जेल में इसको फंदे पे लटकाया जाएगा। कराची से उसको एसी पार्लर में बिठा दिया ट्रेन में। अब वो कह रहा है मैं बड़ा खुशकिस्मत, मैं किसमें सफर कर रहा हूं बोलो। अब वो गरीबों को ना खिड़की से झांक झांक के, जो ट्रेन के इकोनॉमी क्लास में सफर कर रहे हैं ना, झांक झांक के कह रहे हो बेगैरतों, वो कमीनों, मेरी लाइफ देखो कैसी है और तुम देखो बेगैरत, तुम्हारी कोई लाइफ है। अब जो बेचारा इकोनॉमी में सफर कर रहा है, इत्तेफाक से उसका पर्स कहीं गुम गया था या उसका कोई राब्ता नहीं हो रहा, उसका पेशावर में बहुत बड़ा बंगला है, वो क्या कहेगा कि तू बेवकूफ आदमी है, तेरा अंजाम क्या होने वाला है, उधर लटकने वाला है तू। गवर्नमेंट तुझे इतना प्रोटोकॉल इसलिए दे रही है कि आगे तूने क्या करना है, लटकना है। और मेरा तो पर्स बस गुम गया, कार्ड वार्ड नहीं है मेरे पास, मजबूरन इकोनॉमी क्लास में, मुझे जरा अपने घर तो पहुंचने दे, फिर पता चलेगा कौन अच्छा है, कौन कामयाब है और कौन नाकाम है। जब फिरौन ने जादूगरों को धमकी दी है कि तुम मूसा पर ईमान लेकर आए तो अभी देखो मैं तुम्हारा हशर क्या करता हूं, तो जादूगरों ने जवाब में क्या कहा, बड़ा प्यारा जुमला कहा, फक़ज़ी मा अंत क़ाज़, तू जो कर सकता है इस दुनिया में कर ले। क्यों? इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयात दुनिया, तू जो हमें नुकसान पहुंचाएगा इस दुनिया में पहुंचाएगा ना, तो दुनिया में क्या नुकसान हो सकता है, ज्यादा जान जाएगी ना। जिस आदमी की जान चली गई तो पैसा तो पहले गया ना उसके, भाई पैसा तो पहले गया, जान बाद में जाती है। ये जान चली गई तो पैसे का करना क्या है? मरे हुए से ज्यादा दुनिया में गरीब कोई होता है? मरे हुए से ज्यादा नहीं होता ना। वो बेचारा तो जेब ही नहीं है उसके पास, सारा पैसा आंख बंद होते ही ट्रांसफर हो गया वारिसों के नाम। तो उन्होंने क्या कहा जादूगरों ने कि भाई तू हमें इस दुनिया में मारेगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब जिस खुदा पर ईमान लेकर आए हैं ना, उसका जो अजर हमें मिलेगा खैरुन व अबका, ये दो जुमले याद कर लो। वो तुझसे ज्यादा अजर भी देगा, पहली बात, तू जितना देगा रब उससे कई गुना ज्यादा। दूसरी बात ये, तू जितना भी ज्यादा दे दे थोड़े दिनों के लिए देगा, उसके बाद ये हमसे खुद ब खुद छिन जाएगा। आज जो दौलत से बड़ी महंगी महंगी इफ्तारियां खा रहे हैं, कल इनके मुंह में इफ्तारी खाने का दांत बोलो नहीं हो, कल ये शुगर के मरीज होंगे। डॉक्टर कहेगा कि आप लड्डू सूंघ के वापस रख दें, बस इससे ज्यादा आप शुगर अफोर्ड नहीं कर सकते। कल इनके गुर्दे खराब होने वाले हैं, कल इनकी कमर टेढ़ी होने वाली है। जितना भी दौलत आ जाए, जितना भी पैसा आ जाए, थोड़े दिनों में वो क्या है, खत्म।